ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کے طور پہ جو باتیں عرض کی تھیں اس کا 2 سے 3 لائنوں کے اندر میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ جو تفسیر ہوگی اس کے ساتھ ہم لوگ مربوط ہوں گے۔ اور پچھلی بات اس لیے تفاسیر کے اندر بیان کی جاتی ہے تاکہ اگلی بات سمجھنے میں ہیلپ ملے، آسانی ہو۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ربط۔ جب ہم پچھلے سے ربط ملا لیتے ہیں تو اگلی بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو پیچھے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعویٰ فرمایا تھا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، برحق ہے، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ کفار مکہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ نظریہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ 2 دلیلیں دی تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ 2 دلیلیں دی تھیں قیامت کے آنے پر اور قیامت کے برحق ہونے پر۔ خاموش کرنے والی دلیل تو یہ تھی کہ جب یہ مر جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا آنا واقعی یقینی تھا، کیونکہ جب تک ان کی موت نہیں آئے گی، چاہے قرآن کریم آ جائے، حضور تشریف لے آئے، ساری چیزیں آ جائے، بے شمار معجزات کا ظہور ہو جائے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ایک دلیل تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ دلیل الزامی اور خاموش کرنے والی دلیل یہ تھی کہ جب یہ مر جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات تحقیقی دلیل تھی، دوسری دلیل وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو میخ بنایا، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، تمہاری نیند کو راحت و آرام کا سامان بنایا، یہ ساری چیزیں بنائی۔ تو ظاہر سی بات ہے آدمی خود سے ایک مچھر کو نہیں بھگا سکتا، تو اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا کارخانہ کیسے خود بخود چل سکتا ہے؟ کوئی چیز بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سوچنے کی بات بہت چھوٹی سی بات ہے کہ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا کارخانہ بغیر کسی چلائے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری دلیل کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ دیکھو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے تو اس اللہ کے لیے، اور جس نے خود پہلے پیدا کر دیا ہو تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو پہلی مرتبہ کرتا ہے جس کا کوئی نمونہ اور سیمپل نہیں ہوتا تو اس کے اندر ٹائم لگتا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جس آدمی نے ایک مرتبہ جوتا بنا لیا، سیمپل اس کے سامنے آ گیا، تو دوبارہ اس کو پیدا کرنے میں، دوبارہ اس کو تیار کرنے میں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا تذکرہ فرما کر یہ کہا تھا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا وقت، فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قیامت آ کر رہے گی، ہاں قیامت کب آئے گی اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، میقات کے معنی آتے ہیں ایک مقررہ وقت کے، کہ فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ لہذا اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قیامت کا علم میرے پاس ہے، آج کل لوگ خوب نکل رہے ہیں اور اس طریقے کے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ پلیز ان کے دعووں کے اندر مت آئیے گا، اس لیے کہ اللہ نے دوسری جگہ کہا ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔
وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، اسی میں سے ایک قیامت کا بھی علم ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس چیز کا علم نہیں دیا۔ اصل میں یہاں پہ بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ لوگ ایسے ایسے پیدا ہو رہے ہیں، ابھی میری کہیں تفسیر ہوتی ہے تو ایک صاحب وہ دلی سے آئے ہوئے، تو پوری ٹیم تھی ان کے ساتھ، اس پہ کئی نوجوان بچے تھے، وہ بات کر رہے تھے، مجھے بھی بلایا گیا تھا کہ ذرا ان کی باتوں کو سنیں، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، بات ان کی سن رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ 2026 کے اندر معاملہ صاف ہو جائے گا۔ خیر میں سنتا رہا ساری باتوں کو، اس کے بعد جب وہ خاموش ہوا بچہ، میرے حساب سے 26-27 سال کا ہوگا وہ، تو میں نے ان سے کہا اچھا اس نے یہ کہا کہ 2026 کے اندر معاملہ صاف ہو جائے گا، وہ حدیث کے حوالے سے کہا کہ حدیث کے اندر ایسا ایسا ہے۔ خیر اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے نالج میں کچھ اضافہ ہو جائے، وہ کون سی حدیث ہے دکھائیے۔ تو اس کے پاس لیپ ٹاپ تھا اور اچھے خاصے لوگ تھے وہاں پہ موجود، اور کافی پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، خیر کوئی ایڈوکیٹ تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی کسی سنستھا کا مالک تھا۔ خیر تو وہ جب میں نے کہا کہ وہ حدیث مجھے بھی دکھا دیجیے، تو بیچارہ لیپ ٹاپ اپنے پاس رکھے ہوا تھا، وہ آدھا سے 1 گھنٹہ اس کو آگے پیچھے کرتا رہا، کچھ ملا نہیں اس کو۔ تو بیچ میں سے جو لوگ موجود تھے سب نے کہا کہ بھئی مفتی صاحب نے آپ سے صرف اتنا یہ کہا ہے کہ آپ وہ حدیث دکھائی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2026 کے اندر معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے خیر کچھ نہیں بولا، میں نے کہا چلو چھوٹا بچہ ہے، تھوڑا اس کو اگنور کر رہا تھا، میں اس کو تھوڑا اور حوصلہ دے رہا تھا میں۔ تو جو لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں نے خود ہی کہا کہ بھائی مفتی صاحب نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا، وہ گھما رہا تھا بہت زیادہ، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ اب ظاہر سی بات حدیث کے اندر ایسا ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے بتایا کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ 2026 کے اندر معاملہ صاف ہو جائے گا، اب وہ حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہے، اس کو لگا ہوگا کوئی ویسی مولوی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے خیر کچھ نہیں کہا، جو لوگ موجود تھے اس نے کہا کہ بھئی مفتی صاحب نے صرف آپ سے اتنا سوال کیا ہے کہ وہ حدیث دکھائی، خیر نہیں دکھا سکا وہ۔ تو پھر اس سے ہم نے بہت ساری باتیں کی، اس کو ہم نے کچھ نصیحت کی، سب نے کہا کہ کچھ آپ ان کو بتا دیجئے۔ خیر تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، خوب ہو رہے ہیں، ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ خیر آگے چلیے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اس کے لیے 2 دلیلیں دی تھی، ایک دلیل الزامی، دوسری دلیل تحقیقی۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا دن ایک مقررہ وقت ہے۔ اب چونکہ قیامت کا ذکر آ گیا تو کچھ قیامت کے احوال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان آیتوں کے اندر، آپ دیکھتے رہیے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو سارے کے سارے لوگ ہمارے پاس گروہ در گروہ آئیں گے۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، حتیٰ کہ یعنی زمین پہ اس دنیا کے اندر جتنی پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کون ہے بادشاہ، کون ہے بادشاہ؟ یہ 3 مرتبہ سوال ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے اندر حاکم بنا ہوا تھا، جو بادشاہ بنا ہوا تھا، تو ساری چیزوں کو فنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ آج تو کوئی پی ایم بنا ہوا ہے، کوئی سی ایم بنا ہوا ہے، اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے اندر یہ آواز گونجے گی کون ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے انا انا انا، میں ہوں۔ خیر تو پہلی مرتبہ سور کے اندر ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، تم ہمارے پاس گروہ در گروہ آؤ گے، جماعت در جماعت آؤ گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اچھے لوگوں کی الگ جماعت ہوگی، برے لوگوں کی الگ جماعت ہوگی، کافروں کی الگ جماعت ہوگی، مشرکوں کی الگ جماعت ہوگی۔ حتیٰ کہ یہاں تک بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو دنیا کے اندر جس کو فالو کرتا ہوگا کل قیامت کے دن حشر بھی اس کا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی سلمان خان کو فالو کر رہا ہے، کوئی اس کے حساب سے اپنے پینٹ کو پھاڑ پہن رہا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہی اٹھے گا۔
اس لیے کہ دوسری حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ بہرکیف تو مفسرین نے یہاں پر یہ تفسیر فرمائی ہے کہ بے شمار جماعتیں ہوں گی، جو دنیا کے اندر جس کو فالو کر رہا ہوگا، جس کے حساب سے زندگی گزار رہا ہوگا، اس کے ساتھ وہ آئے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھل جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے جب کسی چیز کے اندر چند دروازے ہوتے ہیں اور سارے دروازوں کو آپ کھول دیجئے تو ایک اچھی خاصی جگہ دکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 دروازے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ انہی کو کھول دیجئے تو پوری یہ جگہ آپ کو دکھے گی، بالمقابل اس کے کہ ایک دروازے کو کھولیے تو اتنی جگہ آپ کو دکھے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا تو سارے کے سارے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھی خاصی جگہ دکھے گی۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آسمان کے اندر بہت سارے دروازے، بلکہ آسمان کے اندر ایک ہی دروازہ ہے، اور جگہ کی کثرت کو بتانے کے لیے کثرت سے یہاں پر آسمان کو دروازے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو شلا دیا جائے گا، وہ ریت ہو جائیں گے۔ آج ہم لوگ دنیا کے اندر جب کسی چیز کی مضبوطی اور ٹکاؤ کو بتانا ہوتا تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی تو پہاڑ کی طرح ہے، اور کہتے ہیں بھئی اس کام کو کرنا تو ایسا جیسا کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یعنی پہاڑ اپنی جگہ بہت اٹل رہنے والی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کی بھی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو شلا دیا جائے گا اپنی جگہوں سے تو وہ پانی کے ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہہ رہا ہے سورہ القاریہ کے اندر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا، جس کے ٹکاؤ کی بات کی جاتی ہے، اس دن پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا، وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایسی روئی جس کو ٹھوس دیا گیا ہو۔ خیر کہنے کا حاصل یہ ہے کہ پہاڑ جس کے ٹکاؤ کے اندر جو اپنی ٹکاؤ کے اندر اپنی مثال رکھتا ہے، اس کا یہ عالم ہوگا کہ وہ پہاڑوں کے گالوں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ بے شک جہنم جو ہے وہ ایک گھات لگائے بیٹھی ہے۔ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، کیا مطلب؟ جنت اور جہنم سے پہلے پل صراط کو پار کرنا ہوگا، اس پہ 2 طریقے کے فرشتے موجود ہوں گے۔ ایک وہ فرشتے ہوں گے جو عذاب کے فرشتے ہوں گے، ایک وہ فرشتے ہوں گے جو جنت کا راستہ بتانے والے ہوں گے، جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا، ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، انتظار میں بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشیوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، چنانچہ ان جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے بعد لابسین فیہا احقابا، کب تک رہیں گے؟ بے شمار زمانے، یعنی جنتیوں کے جنت میں انٹری کے بعد، جہنمیوں کے جہنم میں انٹری کے بعد لابسین فیہا احقابا، نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے شمار زمانے، بے شمار صدیاں، اس زمانے کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس زمانے کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، یعنی وہ ایک ایسا اسٹارٹ ہے جس کا کوئی لاسٹ نہیں، ایک ایسی ابتدا ہے جس کا کوئی انتہا نہیں۔ لابسین فیہا احقابا، چنانچہ اس موقع سے بہت سارے مفسرین نے دوسری تفسیریں بھی کی ہے، لیکن میں ان تمام تفاسیر کو آپ کے سامنے رکھ کر کے الجھانا نہیں چاہتا ہوں۔ بس جو آسان تفسیر تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ بے شمار زمانے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ٹھیک ہے جہنمیوں کی جہنم کے اندر انٹری ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں تو نہ کسی ٹھنڈک کا احساس ہوگا اور نہ کسی گرم کا احساس ہوگا۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈک اپنے حد کے اندر ہو تو اچھی لگتی ہے، ایسے ہی گرم چیز اپنی حد کے اندر ہو تو اچھی لگتی ہے، لیکن ٹھنڈک اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ مزہ نہیں آتا ہے، پھر آدمی کو بہت سارے کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ گرمی اپنی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو مزہ نہیں آتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اگر متعین مقدار میں ہو
تو رحمت ہوتی ہے، وہی چیز اگر اپنی مقدار سے آگے بڑھ جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پوری مخلوق پریشان ہے، بارش کی ضرورت ہے، تو بارش کا ہونا تو اچھی چیز ہے، لیکن بعض مرتبہ بارش اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو بارش ہے تو رحمت، لیکن بارش کا اپنی مقدار سے زیادہ ہو جانا وہ زحمت۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، ہاں ان کے کھانے کے لیے ایک چیز ہے، کیا؟ وہ ہے انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی، یہ تو پینے کے لیے ہے۔ اور کھانے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو زخم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک پھٹن سا ہوتا ہے، اور جیسے آپ پھٹن کو نکالیں گے تو ایک پیپ نکلتی ہے، گندا پانی نکلتا ہے، اس کو پیپ بولتے ہیں۔ تو الا حمیما وغساقا، پینے کے لیے انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، وغساقا، اور کھانے کے لیے وہ پیپ ہوگا، خون ہوگا، وہ گندگیاں ہوں گی جو زخموں کے اندر ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو اتنا گرم پانی ہوگا، اتنا گرم پانی ہوگا کہ آدمی اگر اس کو پی لے گا تو اس کی اتڑیاں ساری کی ساری باہر نکل جائیں گی۔ آج ہم لوگ ٹھنڈی کا عالم ہے، ہلکا سا پانی زیادہ گرم ہو جائے تو ملا لیتے ہیں اس کو، یعنی اتنا برداشت نہیں ہو پاتا، یہ تو دنیا کا پانی ہے۔ وہ جہنم کا پانی ہوگا، جہنم کا پانی ہوگا، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ الا حمیما وغساقا، مفسرین نے لکھا ہے، یعنی اتنا کھولتا، اتنا جھلستا ہوا اتنا گرم پانی ہوگا کہ ساری کی ساری اتڑیاں باہر نکل جائیں گی۔ وغساقا، اور کھانے کے اندر پیپ ملے گا۔ جزاء وفاقا، یہ ایک بدلہ ہے جو پورا پورا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی کے ساتھ رتی برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہہ رہا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ خیر چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ تو جزاء وفاقا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں جہنمیوں کو ملیں گی تو اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ ہمارے یہاں انصاف ہوگا، یہ بدلہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ ساری چیزیں کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ حساب کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دوبارہ مر کر کے اٹھنا نہیں ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، یہ انکار پر انکار کیے جا رہے تھے، یہ ہمارے نبیوں رسولوں کی باتوں کو مستقل طور پہ جھٹلا رہے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اچھا ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر جھٹلاتے تھے، ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، چنانچہ انسان اس دن اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یار فلاں جگہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس پرچے کے اندر تو وہ بھی محفوظ ہے، میں نے انتہائی چھوٹی سی غلطی کی تھی، اس پرچے کے اندر وہ بھی محفوظ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نام اعمال نے تو کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، بڑی کیا چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، لہٰذا آج جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ آج تمہاری ہمارے یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آج تو جہنم کے اندر ہی جانا ہے، اور بے شمار زمانے رہنے ہیں، یہ زمانے بڑھتے جائیں گے اور ہماری طرف سے تمہارے لیے عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔